السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس. دوستو، آج کی میری یہ سچی کہانی ایک شوہر کی ہے جو اپنی بیوی سے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ اس کو بیٹا نہیں دے رہی تھی. آئیے دیکھتے ہیں یہ سچی کہانی. کیا ہوا آخر اس بیوی کا انجام جس کا ان سب میں کوئی قصور نہ تھا؟ کہانی سننے سے پہلے زنین وائس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا. اور ہاں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. دیکھو ذکیہ، اگر اس بار بھی مجھے بیٹا میرا وارث نہیں دیا تو میں دوسری شادی کرنے میں ذرا دیر نہیں کروں گا. سعد کا لہجہ بہت سخت تھا. یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے نا، یہ سب تو میرے مالک کی رضا ہے. ذکیہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر بولا، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے. وہ ذکیہ کو یوں کہہ رہا تھا جیسے ذکیہ اپنی تقدیر کی خود ہی مالک ہو. اور پھر سعد اپنی بیوی ذکیہ کو حقارت بھری نظروں سے گھور کر گھر سے باہر نکل گیا. میرے مالک، بے شک تو غفور ہے، مجھے اپنی پناہ میں رکھ. ذکیہ نے نگاہیں آسمان کی جانب اٹھائی. وہ کافی دیر تک اسی حالت میں ہی رہی. خیالوں اور سوچوں نے اسے گھیرے میں لے لیا. وہ مختلف سوچوں کی کشمکش میں تھی. آخر کافی سوچنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑا اور خطرناک فیصلہ کیا. ذکیہ اور سعد کی شادی کے چند مہینے بعد ہی ذکیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی. اسے انکشاف ہوا خدا نے اسے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے. یہ احساس ہوتے ہی اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. تب سعد بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر یہ خوشی اس کو زیادہ دن راس نہ آئی. جب ننھی پری نے گھر کے آنگن کو رونق بخشی، سعد بالکل خوش نہ تھا کیونکہ اسے بیٹا چاہیے تھا. یوں ذکیہ کی زندگی کی حقیقی خوشی بھی غیر معمولی ثابت ہوئی. ذکیہ نے ماریہ کی پیدائش کے 1.5 سال بعد شاہانہ کو جنم دے کر خود کو سعد کی نظروں میں گرا دیا. یوں آئے دن سعد کی بے رخی مضبوطی پکڑتی چلی گئی. اسے جب موقع ملتا وہ اس پر تشدد کرتا، ہر طرح کا ظلم کرتا. وہ بھی خاموشی سے برداشت کرتی رہتی. وہ تشدد کا نشانہ بنتی گئی. ایک ایک دن صدیوں کے برابر محسوس ہونے لگا. یوں کہ اس کی زندگی تڑپتی سسکتی بن گئی اور ایسے ہی گزرتی رہی. ذکیہ ایک بار پھر سے حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک مردہ بیٹی کو جنم دیا. سعد نے اس پر بھی کسی دکھ یا غم کا اظہار نہ کیا. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سعد اور بھی بگڑتا چلا گیا. بات بات پر ذکیہ سے لڑتا، اس پر جا بیجا سختیاں کرتا اور اسے گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیتا تھا، جس کی وجہ سے ذکیہ کا دل ہر وقت آنسو کے بوجھ سے بھرا رہتا. یوں دن بدن اس کی صحت بھی گرتی جا رہی تھی. شوہر کی بے رخی پر اسے دلی افسوس ہوا اور اداسی ذکیہ پر حاوی ہو گئی. وہ ہر وقت آسمان میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن اسے اپنی زندگی میں صرف ویرانی ہی نظر آتی تھی. وہ ایک عذابناک زندگی گزار رہی تھی. ذکیہ اپنی مایوس بچیوں کے ساتھ گھٹ گھٹ کر سہمی ہوئی زندگی گزار رہی تھی. زندگی کبھی رکتی نہیں، اس میں زندہ رہنے کا حوصلہ باقی تھا. وہ زندہ تھی صرف اپنی بچیوں کے خاطر. ایک دن شاہانہ سخت بیمار ہوئی. ذکیہ اس کا علاج کروانا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس پیسے نہ تھے. مجبور ہو کر اس نے اپنی پڑوسن سے ادھار پیسے لیے اور سعد کو بتائے بغیر شاہانہ کو لے کر شہر علاج کرانے کے لیے چلی گئی. مناسب علاج اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے شاہانہ کئی روز بیمار رہی. اس کی جان کے لالے پڑ گئے تھے. وہ بیماری کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئی تھی اور چند ہی روز میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. رو رو کر ذکیہ کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے. اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی. وہ چپ چاپ بیٹھے بیٹھے خلا میں کچھ گھورتی رہتی. اسے اپنے آس پاس کے ماحول سے کوئی امید نظر نہ آتی تھی. اس کے دل پر بے پناہ صدمہ گزرا تھا، لیکن سعد نے اس کے دکھ اور غم میں 2 الفاظ بھی نہ بولے تھے. جانے وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا
اسے کوئی فکر نہ تھی۔ زکیہ کی مصیبت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سعد جتنی دیر گھر سے باہر رہتا وہ سکون میں رہتی تھی، مگر اس کے گھر آتے ہی زکیہ کا چین سکون سب چھن جاتا تھا۔ وہ گالیاں دیتا، کوستا، مارتا پیٹتا، ذرا سی بات پر طوفان کھڑا کر دیتا تھا۔ وہ زکیہ کو بے دردی سے مارتا، وہ بھی خاموشی سے مار کھاتی رہتی۔ ہر گزرتا دن اس کی زندگی میں ایک نیا عذاب لے کر آتا۔ بس وہ صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے زندگی کی گاڑی کھینچ رہی تھی۔ خدا نے شاید اسے امتحانوں کے لیے چن رکھا تھا، مگر وہ بھی با حوصلہ عورت تھی۔ اس نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا تھا اور نہ ہی کبھی تقدیر سے شکوہ کیا۔ رات اور دن یوں ہی گزرتے رہے۔ زکیہ ایک بار پھر سے حاملہ ہوئی، مگر خوشی کے بجائے اس کی آنکھوں میں ویرانی بڑھنے لگی۔ اگر اس بار بھی بیٹا نہ ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ اس پر جانے کیا بیتے گی؟ یہ سوچ اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ لیکن اتنے دکھ اور غم کے باوجود اس نے اپنے اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، اپنے رب کی یاد کو کبھی اپنے دل اور دماغ سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ وہ ایک عام سا دن تھا جب زکیہ اور سعد دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک سعد نے کہا، اس بار بھی اگر بیٹا نہ ہوا تو تمہارے حق میں کچھ بہتر نہ ہوگا۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں کوئی تقدیر کی مالک نہیں ہوں کہ اپنی تقدیر خود لکھوں۔ تم سے شادی کر کے میں نے نحوست اپنا لی ہے۔ سعد شادی والے دن کو کوسنے لگا۔ میرا قصور کیا ہے؟ زکیہ انتہائی خوفزدہ ہو کر بولی۔ سعد کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زکیہ کے بال پکڑ کر اس کا سر دیوار پہ دے مارے۔ غصے کے عالم میں اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ جانے اس وقت اس کو زکیہ پہ کیسے رحم آ گیا۔ بس وہ زکیہ کو گھور کر گھر سے باہر چلا گیا۔ زکیہ نے پہلی فرصت میں یہی فیصلہ کیا کہ وہ کل شہر جا کر اپنا چیک اپ کروائے گی۔ اگر اسے بیٹا ہونے کی نوید نہیں ملی تو وہ اپنی بیٹی ماریا سمیت زہر کھا کر زندگی کا خاتمہ کر دے گی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھی اور سعد کو ناشتہ کروا کے کام پر بھیج دیا۔ پھر وہ دائی نصیبہ کے ساتھ شہر جانے کو تیار ہوئی۔ گاؤں سے شہر تک انہوں نے رکشے کا سہارا لیا۔ اتفاق سے وہ بھی انہیں جلد ہی مل گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ تقدیر کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ زکیہ کی تقدیر کی خرابی تھی کہ خدا جانے سعد کو کہاں سے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی بغیر بتائے اس کی غیر موجودگی میں شہر گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ غصے میں بھرا گھر کی جانب آیا۔ دیکھا تو واقعی زکیہ گھر میں موجود نہ تھی۔ ماریا دائی نصیبہ کی نواسیوں کے ساتھ صحن میں کھیل رہی تھی۔ سعد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جی بھر کے معصوم ماریا کو خوب پیٹا اور دائی نصیبہ کی نواسیوں کو غصہ کیا۔ وہ بھاگم بھاگ دوڑتی ہوئی چلی گئیں۔ دوسری طرف زکیہ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد نرس نے اسے بیٹا ہونے کی نوید سنائی تو اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم میں ایک نئی روح نے جنم لیا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ محلے بھر میں بانٹنے کے لیے اس نے لڈو لیے۔ ہر طرف سے سلامتی اور مبارکباد کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ عجیب سرشاری کے عالم میں تھی۔ وہ گھر کی جانب واپس ہوئی۔ راستے میں اسے ہر چیز دل عزیز لگ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ہر چیز اس کی واپسی کی منتظر ہے۔ خدا نے آج اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ خوشی اس کے چہرے پر رقص کر رہی تھی۔ لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ جب وہ گھر پہنچے گی تو اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ زکیہ اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ دروازے سے جیسے ہی اندر داخل ہوئی اس پر گالیوں اور کوسنے کا طوفان آ گیا۔ سعد اسے دیکھتے ہی غصے سے بھڑک اٹھا۔ آج میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھوکے کتوں کو ڈال دوں گا۔ بے حیا بے غیرت عورت، میری غیر موجودگی میں میری عزت کا جنازہ نکالتی ہے۔ بے غیرت، تو عیش کرنے گئی تھی، سعد نے خونخوار لہجے میں کہا اور زکیہ کو مارنے کے لیے اس پر جھپٹا۔
اس کے دماغ کی کوئی رگ بہک گئی کہ وہ انسان سے شیطان بن گیا تھا۔ سعد اپنی بیوی کو مارتے وقت ذرا نہیں سوچ رہا تھا کہ کس بے دردی سے مار رہا ہے، اس پر کیا بیت رہی ہے، اسے کہاں اور کتنی چوٹ لگ رہی ہے۔ ذکیہ کی کربناک چیخیں آسمان کا سینہ چیر رہی تھیں۔ یہ سب سن کر پڑوس کی کچھ عورتیں اس کے گھر جمع ہو گئیں، مگر سعد کا سخت رویہ دیکھ کر دور کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں۔ جب اس کی درد بھری آواز دائی نصیبہ نے سنی تو دوڑتی ہوئی آئیں۔ بیٹا، اس قدر بے دردی سے نہ مارو، بیچاری مر جائے گی۔ دائی نصیبہ نے آگے بڑھ کر ذکیہ کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ مر جائے تو بہتر ہے، اس بلا سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آج میں اس بے غیرت کا کام تمام کر دوں گا۔ وہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ ایسا نہ کہو بیٹا، یہ تمہاری بیوی ہی نہیں، تمہارے ہونے والے بیٹے کی ماں ہے۔ دائی نصیبہ کی بات سن کر سعد کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ تم اتنے سخت کیوں ہو رہے ہو؟ بغیر سوچے سمجھے بیچاری پر بے غیرتی کا الزام لگا دیا۔ پھر دائی نصیبہ نے ساری بات سعد کو بتا دی اور اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ دائی نصیبہ کی بات سن کر سعد نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگا، ہائے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر ایک ہی لمحے میں زمین پر بے سدھ پڑی ذکیہ کی طرف دیکھا۔ وہ شدید تکلیف سے تڑپ تڑپ کر بے حرکت ہو گئی تھی۔ سعد کے ہاتھ پھول گئے تھے۔ دوسرے لمحے سعد پاگلوں کی طرح اپنی بیوی ذکیہ سے لپٹ گیا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا، جب تک سمجھ آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ذکیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور اس کی روح فنا ہو چکی تھی۔ سعد کو یوں لگا جیسے کوئی تیز دھار خنجر اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا ہو۔ وہ شدت غم سے روتا رہا، مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لمحہ اذیت ناک کیفیت سے گزر رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی ماریا کو سینے سے لگا کر خوب رویا۔ آج وہ بے بسی سے اپنے آنسو اندر ہی اتارتا چلا گیا، مگر اپنی ہی شکی طبیعت اور بے حسی کی وجہ سے نہ صرف اپنی بیوی کو کھو دیا، بلکہ بیٹے کو بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اندھیری قبر میں اتار دیا۔ بغیر تحقیق کے شک کی بنا پر سعد نے اپنے گھر میں آنے والی خوشیوں کا گلا اپنے ہاتھوں سے ہی گھونٹ دیا۔ معاشرے میں کچھ ایسے بھی جاہل مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں پر خود ہی الزام لگاتے ہیں بنا کسی تحقیق کے، اور نہ جانے کتنی عورتیں ان جاہلوں کی وجہ سے طلاق شدہ ہو جاتی ہیں اور کتنی بے قصور موت کے گھاٹ اتاری جا چکی ہیں۔ ہزاروں گھر اسی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں۔ خدارا اپنی بیویوں سے محبت سے پیش آئیں اور کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے اس بات کی حقیقت کو جان لیں۔ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ کے حساب سے کیا ذکیہ کی خاموشی ہی اس کی موت کا سبب تھی؟